بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں تراویح کے مسائل، یہ چوتھا پارٹ آپ سماعت فرما رہے ہیں، جس میں ہم آپ حضرات کے سامنے نماز تراویح کے مسائل بیان کر رہے تھے کہ جو آپ کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں کہ نماز تراویح کے مسائل کے حوالے سے وہ ہم کلیئر آپ حضرات کے سامنے کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیے گا۔ 20 رکعتیں ہو چکنے کے بعد 5واں ترویحہ بھی مستحب ہے۔ اگر لوگوں پر گرا ہو تو 5ویں پر نہ بیٹھیں۔ مقتدی کو جائز نہیں کہ بیٹھا رہے، جب امام رکوع کرنے والا ہو تو کھڑا ہو جائے، یہ منافقین سے مشابہت ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافق جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو ہارے جی سے۔ فرض کی جماعت میں بھی اگر امام رکوع سے اٹھ گیا تو سجدوں وغیرہ میں فوراً شریک ہو جائے، نیز امام قاعدہ اولیٰ میں ہو تب بھی اس کے کھڑے ہونے کا انتظار نہ کریں بلکہ شامل ہو جائیں۔ اگر قاعدے میں شامل ہو گئے اور امام کھڑا ہو گیا تو اتحیات پوری کیے بغیر نہ کھڑے ہو۔ یعنی بعض دفعہ نماز تراویح میں ہوتا یہ کہ نماز تراویح ہو رہی ہے، بعض لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے تو جلدی سے پیچھے والے جو ہے بھاگ کر آتے اور جلدی سے نماز کی نیت باندھتے۔ اس سے انہیں یعنی کہ وہ ظاہری طور پر یہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو قیام میں مشقت ہے، قیام میں جیسے یعنی کھڑے ہونے میں جو ایک ظاہری اعتبار سے تکلیف تھی، اس تکلیف سے ظاہر سی بات ہے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ بظاہر تکلیف تو ان کو نظر آ رہی ہے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا جو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، جو اللہ پاک اس پر اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا، وہ ثواب وہ اجر ان کو بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، منافقین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ سستی کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ شروع سے ہی نماز تراویح میں یعنی قیام میں وہ ایک رکوع پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، 1 پاؤ پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں قیام میں آپ کھڑے ہو۔ ایسا نہیں کریں کہ پیچھے بیٹھے رہیں، جیسی وہ رکوع میں جائیں گے تو اب آپ نماز کی نیت باندھیں۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مسجد میں جماعت کے لیے بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، امام صاحب کو سجدے میں پایا تو وہ کھڑے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ایک پہلے سجدے میں، پھر وہ امام صاحب پہلے سجدے سے اٹھیں گے، دوسرے سجدے میں جائیں گے، جب دوسرے سجدے سے اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اس وقت لوگ نیت باندھتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ ہاں رکوع کر لینے کے بعد یعنی امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے تو وہ رکعت تو آپ شمار نہیں کریں گے، وہ رکعت تو آپ کی شمار نہیں کی جائے گی۔ البتہ جو آگے کے مراحل ہیں، مثلا آپ پہلے سجدے میں امام کے ساتھ مل جاتے تو پہلے سجدہ کرنے کا ثواب ملے گا، پھر قاعدہ ہے یعنی پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے جلسہ ہے، پھر اسی طرح دوسرے سجدے میں جائیں گے، اس کا ثواب تو آپ کو ملے گا، تو آپ ثواب سے کیوں محروم ہوتے ہیں، اس طرح کھڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا گیا امام صاحب تشہد یعنی قاعدہ اولیٰ میں بیٹھے، وہ لوگ کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم اس وقت جو ہے نماز کی نیت باندھیں گے۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ آپ جو ہے قاعدہ اولیٰ میں بیٹھ جائیں، اب آپ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہی تھے، آپ نے اتحیات لفظ پڑھا اور امام صاحب کھڑے ہو گئے تو آپ اتحیات مکمل کر لیں، مکمل کر لینے کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو جتنی دیر اس طرح امام کے ساتھ آپ شامل ہوں گے اس کا ثواب تو یقیناً آپ کو ملے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ رکوع امام صاحب جب کر لیتے ہیں، رکوع سے آگے بڑھ گئے تو وہ رکعت آپ شمار نہیں کریں گے۔ رمضان شریف میں وتر جماعت سے پڑھنا افضل ہے، مگر جس نے عشاء کے فرض بغیر جماعت کے پڑھے وہ وتر بھی تنہا پڑھے۔ یہ جائز ہے کہ ایک شخص عشاء اور وتر پڑھائے اور دوسرا نماز تراویح۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض و وتر کی جماعت کرواتے تھے اور حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح پڑھاتے۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ، ہمیں نیک، مخلص اور درست قرآن کریم پڑھنے والے حافظ صاحب کے پیچھے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ تراویح ادا کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی اللہ پاک ہم سب کو قدر نصیب فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔